بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ عرب میں تو لوگ بت پرستی کے اتنے عادی بن چکے تھے کہ وہ جب بھی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ ان میں گمراہی اور جہالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کسی کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ اس گمراہی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن پیدائش سے 50 سال پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماحول تیار کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے جاری ہوا تھا، اسے بعد میں ایک قبیلے والوں نے دشمنی میں آ کر بند کر دیا تھا اور اس میں بالو و پتھر ڈال کر اس کو برابر کر دیا تھا۔ اسی طرح 300 سال گزر گئے اور زمزم کا کنواں اسی طرح بند رہا، اور لوگ بھول گئے کہ یہاں مکہ میں کوئی زمزم کا کنواں بھی تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رات میں سوئے ہوئے تھے تو انہیں خواب میں ایک انسان نظر آیا جو کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ عبد المطلب ابھی اس انسان سے کچھ پوچھتے کہ اتنی ہی دیر میں ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون انسان تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو، اور یہ پاک پانی کا کنواں کہاں ہے؟ اگلی رات جب پھر سے سوئے تو وہی انسان انہیں پھر سے نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ ابھی عبد المطلب اس آدمی سے کچھ پوچھتے کہ ان کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ تیسری رات حضرت عبد المطلب نے پھر سے وہی خواب دیکھا تو آج خواب ہی میں اس انسان سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ پاک پانی کا کنواں کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ اس انسان نے جواب دیا کہ یہ زمزم کا کنواں ہے جو تمہارے دادا اسماعیل کے لیے جاری کیا گیا تھا اور 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ اے عبد المطلب، تم صبح کعبہ شریف کے پاس جا کر بیٹھ جانا، ایک کوا آئے گا اور ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ مارے گا، بس سمجھ جانا کہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ صبح عبد المطلب کعبے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، دوپہر کا وقت تھا لیکن ابھی تک کوئی کوا نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تبھی اچانک وہاں ایک کوا بولتا ہوا آیا اور پھر ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ ماری اور اڑ گیا۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ وہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے مکہ والو، وہ زمزم کا کنواں جو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اسی جگہ پر ہے۔ مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس زمزم کے کنویں کو جا کر کھودو جو 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ ارے عبد المطلب، کہاں تم ان چکروں میں پڑے ہو؟ اس زمزم کے کنویں کو بند ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں، اب تو وہ بالکل ختم ہو گیا ہوگا، اور اس کوے کا کیا بھروسہ کہ ہم اس قدر محنت کریں اور پھر ہمیں کنواں نہ ملے تو ہماری تو محنت برباد ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر مکہ والے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگو، میں تو یہ کنواں ضرور کھودوں گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ عبد المطلب کا اس وقت صرف ایک ہی لڑکا تھا، اس کا نام حارث تھا۔ اسی کو ساتھ لے کر عبد المطلب وہ کنواں کھودنے لگے۔ اس وقت مکہ کی زمین پتھریلی تھی، وہاں مٹی نہیں تھی بلکہ زمین پر پتھر ہی پتھر تھے۔ اسی لیے یہ دونوں باپ بیٹے چھینی ہتھوڑی سے ان پتھروں کو دن رات توڑتے تھے۔ روزانہ صبح کو آ جاتے اور پتھروں کو توڑنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے لیکن زمزم کا کنواں نہیں ملا۔ اب تو لوگوں نے مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا۔ ایک دن دوپہر کی کڑی دھوپ میں پتھروں کو توڑتے ہوئے حضرت عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگے کہ اے میرے مولا، اگر آج مجھے زمزم کا کنواں مل گیا
تو اگر آپ نے زندگی میں مجھے 10 لڑکے دیے تو اس میں سے ایک لڑکا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے چھینی ہتھوڑی سے جیسے ہی اگلے پتھر پر وار کیا تو ایک دم سے پانی کا ایک پھوارا اوپر کو اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیچے سے پانی نکلنے لگا۔ پانی نکلتا دیکھ سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور بہت خوش ہوئے، کیونکہ مکہ میں پانی آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ عبد المطلب نے کہا، بھاگ جاؤ اے مکہ والو یہاں سے، آج سے اس زمزم کے کنویں پر سرداری میرے خاندان کی رہے گی، لیکن ہاں تم سب اس کا پانی پی سکتے ہو۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 15 لڑکے دیے۔ تو جب سارے لڑکے جوان ہو گئے تو ایک دن عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے بچوں، جب میں زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اگر یہ زمزم کا کنواں مجھ سے آسانی سے کھد گیا تو میں اللہ کی راہ میں ایک لڑکے کو قربان کروں گا۔ میرے بچوں، کیا تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ سارے لڑکوں نے کہا، ابا جان، آپ ہم 15 لڑکوں میں سے جس کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ ناانصافی ہوگی، اس لیے میں 15 پرچیاں بناؤں گا اور سب میں لکھوں گا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن ایک پرچی میں لکھ دوں گا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ اب وہ پرچی جس لڑکے کے ہاتھ میں آئے گی اسے اللہ کے لیے ذبح ہونا پڑے گا۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، ہم تیار ہیں۔ پرچیاں بنا کر لٹائی گئیں۔ سارے لڑکوں نے اپنی اپنی پرچیاں کھولیں تو سب کے میں نکلا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ نے اپنی پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ ذبح والی پرچی حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں دیکھ کر عبد المطلب بھی تڑپ اٹھے، کیونکہ حضرت عبداللہ لڑکوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ عبد المطلب اپنے سارے لڑکوں میں سب سے زیادہ عبداللہ سے محبت کرتے تھے، اور مکہ والے بھی حضرت عبداللہ سے ان کی شرافت کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن عبد المطلب سردار آدمی تھے، اس لیے اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ ایک چھری اٹھائی اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور عبد المطلب سے بحث کرنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے مکہ والو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں اللہ سے نظر مان چکا ہوں کہ میں اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ اتنی دیر میں عاص بن وائل، جو مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، آج چاہے تلواریں چل جائیں اور خون کی ندیاں بہہ جائیں، پھر بھی ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے جب دیکھا کہ سارے مکہ والے ایک طرف ہیں اور میں اکیلا دوسری طرف ہوں تو کہنے لگے کہ اے مکہ والو، ایک شرط پر میں عبداللہ کو چھوڑوں گا، وہ یہ ہے کہ نجران میں جو ایک جادوگر عورت ہے، اگر وہ کہہ دے کہ عبداللہ کو نہ ذبح کرو تو میں ذبح نہیں کروں گا، ورنہ آج میں عبداللہ کو ذبح کر کے رہوں گا۔ مکہ والوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نجران چلیں گے اور اس عورت سے معلوم کریں گے، وہ جو کہے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑا قافلہ مکے سے نجران کی طرف روانہ ہوا۔ 400 کلومیٹر دور نجران کا سفر کر کے یہ تمام لوگ اس جادوگر عورت کے پاس پہنچے اور اسے ساری باتیں بتائیں۔ تو اس جادوگرنی نے کہا کہ تم لوگوں میں اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تم کیا معاوضہ لیتے ہو؟ سب نے کہا، ہم اس کے بدلے میں 10 اونٹ معاوضہ لیتے ہیں۔ اس جادوگرنی نے کہا، تو پھر ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھو اور دوسری پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو اور پرچی اڑاؤ۔ پھر عبد المطلب ان میں سے ایک پرچی کو اٹھائیں، اگر اس پرچی میں عبداللہ کا نام نکلے تو دوسری پرچی پر 10 اونٹ اور بڑھا دو اور عبداللہ کو بچا دو۔ اس طرح جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے
तब तक दूसरी पर्ची पर 10-10 ऊंट बढ़ाते जाओ, और जब खुलने वाली पर्ची पर ऊंटों का नाम निकल आए तो अब्दुल्ला को बचा दो और उतने ऊंटों को ज़बह कर दो। सारे लोगों को यह फैसला बहुत पसंद आया और फिर मक्का वापस आकर पर्चियां बनाई गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊंट सफ़ा पहाड़ के पास लाकर खड़े कर दिए और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्ला खड़े हो गए। पर्चियां बनाकर उड़ाई गईं तो अब्दुल मुत्तलिब ने जब पर्ची खोली तो उसमें लिखा निकला कि अब्दुल्ला को ज़बह कर दो। ये पढ़कर दूसरी पर्ची पर 10 ऊंट बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो फिर से अब्दुल्ला का नाम निकला। ये देखकर दूसरी पर्ची पर फिर से 10 ऊंट बढ़ा दिए गए। करते करते 90 ऊंट बढ़ा दिए गए, क्योंकि हर बार हज़रत अब्दुल्ला ही का नाम निकलता जा रहा था कि इन्हें ज़बह कर दो। आखिर में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ लोगो, ये आखिरी बार होगा, अगर इस बार भी अब्दुल्ला का नाम निकलता है तो मैं अब्दुल्ला को ज़बह कर दूंगा। सभी लोग खामोश खड़े थे। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत परेशान थे कि शायद अब अल्लाह की मर्जी है कि अब्दुल्ला को ज़बह कर दिया जाए। और फिर इस आखिरी बार भी एक पर्ची पर 100 ऊंट लिखा गया और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा गया और पर्ची उड़ाकर उठाई गई तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 ऊंट ज़बह करो। ये पढ़कर सबके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ उठी। सबने मिलकर एक बहुत तेज नारा लगाया और कहा कि चलो भाई, अब अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊंटों को ज़बह करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो दोबारा भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊंटों को ज़बह करो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे, चलो ऊंटों को ज़बह करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। और फिर तीसरी बार पर्ची उड़ाई गई तो तीसरी बार भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊंटों को ज़बह करो। ये पढ़कर सारे लोग खुशी से झूम उठे और अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने बेटे अब्दुल्ला को गले से लगा लिया और फिर 100 ऊंट ज़बह किए। दोस्तों, इसके आगे का किस्सा कुछ दिनों के बाद अपलोड किया जाएगा। इसी तरह के सच्चे वाक़ये सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।